عقیقہ بھی انہی چیزوں میں آتا ہے اللہ والو. بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. یہاں تک فرمایا کہ 2 گوشت برکت والے گوشت ہیں, 2 گوشت برکت والے گوشت ہیں. ایک قربانی کا گوشت, عید الاضحیٰ کی قربانی کا گوشت, ایک عقیقے کا گوشت. کتنی عجیب بات ہے, 2 گوشت برکت والے گوشت ہیں. اور یہاں تک بتایا, یہاں تک کہ جو جس گھر میں عقیقہ ہونا اس سے مانگ کے اگر گوشت لو اور وہ گھر والوں کو کھلایا کرو. کیوں؟ عقیقے کے گوشت سے گھر سے بیماریاں, تکلیفیں, پریشانیاں, دکھ, حتیٰ کہ جادو ختم ہو جاتے. مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. میرے اللہ کا نظام, میرے کملی والے مدینے والے کی ترتیب کہ بچہ پیدا ہوا اور عقیقے کے نام پہ, بچے کے عقیقے کے نام پہ, بچے کے ساتھ اللہ پاک نے اپنا نظام پیدا کر دیا اور ایک ترتیب بنا دی. اور اس سے ترتیب بنا دی, ایسی ترتیب بنا دی کہ بس کیا بچے مصیبتیں گئیں, تکلیفیں گئیں, پریشانیاں گئیں. اور لوگ پوچھتے ہیں کہ جی عقیقہ جو ہے اگر ہم نے نہ کیا ہو, پھر علماء سے پوچھیں کہ میرے والدین نے میرا عقیقہ نہیں کیا تھا, وہ غریب تھے, تنگ دست تھے, اب اللہ نے مجھے آسانی دی ہے, یا غریب تنگ دست نہیں تھے, ان سے غفلت ہو گئی اور میں عقیقہ میرا نہیں ہوا, تو اس کا حل کیا ہے؟ کرنا چاہیے. یا میں سچ عرض کر رہا ہوں, میرے پاس کئی پیشنٹ, کئی مریض آئے. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, ایک بچہ لایا گیا, رپورٹوں کا پلندہ. میں نے کہا رکھو کوئی بات نہیں, کیا مسئلہ ہے, سنی ان کی بات. اسے اچانک اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی. میں نے کہا آپ نے بچے کا عقیقہ کیا تھا؟ ایک نے کہا کیا تھا. میں نے کہا سوچ کے بتاؤں مجھے. دوسرے نے کہا اس کا عقیقہ ہم نے نہیں کیا, اس کا عقیقہ نہیں کیا. تو میں نے کہا اس کا فوراً عقیقہ کرو, ورنہ اس سے کہیں زیادہ اس کی بیماری پہ خدا نہ خواستہ پیسے لگتے جائیں گے, لگتے جائیں گے, لگتے جائیں گے. کچھ تھوڑے پیسے ایسے ہیں جو اگر ہم اپنے کسی شعبے پہ لگا دینا, اللہ بڑے پیسوں سے بچوا دیتا ہے. کچھ تھوڑے پیسے ایسے ہیں کہ ہم کسی شعبے میں اگر کھپا دیں, میرا اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے بڑے بڑی تکلیفوں اور بڑی بڑی مصیبتوں اور بڑے بڑے مسائل سے تمہیں بچا دوں گا. عقیقہ بھی انہی میں سے ایک عمل ہے. حسب توفیق اچھا جانور, حسب توفیق بہتر جانور. یقین جانیے, ایک صاحب مجھے ملے, کہنے لگے 3 بچے ہیں, اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے, گھر میں ہر وقت بیماری ہے, تکلیف ہے, پریشانی ہے, بچے لڑتے بہت ہیں اور بیمار بہت ہوتے ہیں, ان کو چوٹیں بہت لگتی ہیں. تو میں نے پوچھا کہ اس کا عقیقہ اپنے بچوں کا کیا ہے؟ مجھے کہنے لگے جی ایک کا کیا ہے. پھر خود کہنے لگے ایک سب کے لیے ہو جاتا ہے. میں نے کہا نہیں, سب کے لیے تو ایک نہیں ہوتا. میں نے کہا ان کا عقیقہ کریں آپ. کہنے لگا ہاتھ ذرا آج کل تنگ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے ان سے باتیں کرتے کرتے ان سے مہینے کی دوائی کا خرچہ ان سے ترتیب بنوا لی کہ مہینے کی دوائی, انہیں کہا مہینے کی دوائی اتنے 1000 کی ہوتی ہے. جب میں سال میں پہنچا تو سال میں تو 50,000 سے کام آگے نکل گیا تھا. تو میں نے کہا آپ 50,000 سالانہ دواؤں پہ لگا رہے ہیں اور ان کے نقصانات پہ لگا رہے ہیں, آپ کے مطابق یہ ہم نے موٹا موٹا ایسے لکھا ہے, تو کتنے سال لگائیں گے؟ کہنے لگے جی آپ تو ایسا نہ کہیں, میں تو آپ سے دعائیں لینے آیا ہوں. میں نے کہا میں دعائی دے رہا ہوں, آپ کتنے سال اور لگائیں گے پیسے بچوں پہ؟ آپ روزانہ ہر مہینے بچوں پہ پیسے لگا رہے ہیں, لیکن کیا ایسا نہیں کرتے کہ ایک ہی دفعہ کچھ تھوڑا سا خرچ کر کے ان بچوں کا عقیقہ کر دیں؟ اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے یہ عقیقے کی برکت سے آپ کے دل گھر میں خیر آ جائے گی. ان کو میں نے یہ بات سمجھائی, کچھ منت کی. ان کا ہاتھ جو تنگ تھا وہ تھوڑا سا کھلا, 5 انگلیاں تھیں, 2 کھل گئیں. پھر میں نے عرض کیا, پھر 3 کھلی, حتیٰ کہ سارا ہاتھ کھل گیا. جب ہاتھ کھلا پھر میں نے ان سے عرض کیا کہ میں اب کرو. وہی شخص مجھے ملے,
اور مجھے کہنے لگے کہ واقعی آپ نے نسخہ لاجواب بتایا تھا، میں بھولا ہوا تھا اور میں نے بچوں کا عقیقہ نہیں کیا تھا، میں بھولا ہوا تھا۔ یہ زندگی کا ایک نظام ہے، اس کو کبھی نہ بھولیے گا، یاد رکھیے گا۔ میرے اللہ کی ہر ترتیب میں، میرے کملی والے کی ہر ترتیب میں خیر ہی خیر ہے، تیری سمجھ میں آئے نہ آئے، اور ضروری نہیں ہر چیز تیری میری سمجھ میں آ جائے، ضروری نہیں تیری میری سمجھ میں ہر چیز آ جائے۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو بن دیکھے اس پہ ہمارا یقین ہے۔ میں مثال نہیں دیا کرتا کہ آکسیجن پہ بن دیکھے ہمارا یقین ہے، آکسیجن ہے، ہماری ضرورت ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے دم گھٹ رہا ہے، انہوں نے کہا آکسیجن کی کمی ہے، انہوں نے دیکھا کہاں ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں پہاڑی علاقوں کی سیر پہ نہیں جاتا۔ میں نے کیوں؟ کہنے لگا وہاں اونچا جائیں تو آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، مجھے تکلیف شروع ہو جاتی ہے، میرے ہاتھ ناخن نیلے ہو جاتے ہیں، میرا بدن جو ہے پیلا ہو جاتا ہے، اور میں مرنے جیسا ہو جاتا ہوں، میں نہیں جاتا۔ اب اسے کہے کہ دکھا کہاں آکسیجن تھا، جو زیادہ جانا تھا تھوڑا گیا۔ تو ضروری نہیں ہے زندگی کی ہر چیز ہمیں سمجھ آئے، اور زندگی کی ہر ترتیب ہماری عقل میں اترے تو پھر کریں۔ کتنا کائنات کا نظام ایسا ہے جو بن دیکھے بن کیے ہم کر رہے ہیں۔ اعمال جو ہے غیبی اعمال، جو غیبی حکم ہے، احکام ہے، ان کا نظام بھی ایسی ہے۔ میری بات کو غور سے سمجھیں، جو غیبی احکام ہیں ان کی ترتیب بھی ایسی ہے کہ بس مان لیں کہ میرے کملی والے نے فرما دیا، آقا نے فرما دیا، بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، میں کروں گا اس میں خیر ہی خیر ہے، میں اس کو اپناؤں گا اس میں برکت ہی برکت ہے، میں اس کو کروں گا اس میں عافیت ہی عافیت، بس خیر ہے، بس خیر ہے۔